ذاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا اے محبوب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور خبر تمہارے تک پہنچی؟ اللہ تعالیٰ حل سے حل استفہامی آئے، اللہ تعالیٰ نے استفہام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، اس کا علم محیط ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی شے پوچھے تو مقصد اور ہوتا ہے، مطلب مقصد یہاں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نازل فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ایک، اور اس کو پوچھا، اور اس میں تقریر اور تاکید ہے توحید کی، امر توحید کی۔ توحید یعنی پیچھے آیات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور علم کا ذکر آیا، بڑے بڑے صفات کا ذکر آیا خدا کے، اور پھر توحید کا ذکر آیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ معبود برحق ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے اسماء ہیں، اسماء حسنی ہیں، یعنی کامل اسماء ہیں۔ کامل اسماء صفات کے کہ ذات ایک ہے اور اسماء جو ہیں اس ایک ذات کے اسماء وہ بہت ہیں۔ یہ ذات کا کمال ہے، اس کی صفات ہیں، ہر صفت کا ایک نام ہے، دوسری صفت کا دوسرا نام ہے، اور صفات ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ ذات وحدت ہی وحدت ہے، اور صفات کے اسماء ہیں، اسی ذات کے اسماء متعدد ہیں، ذات میں تعدد کثرت نہیں ہے، وہ ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، ایک حل استفہامیہ ہوتا ہے، یعنی
استفہام کے طریقے پر کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر اور قصہ نہیں پہنچا. اور ایک حال تحقیق کیا ہوتا ہے کہ محبوب تمہارے تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر اور ان کا حال اور قصہ وہ پہنچ گیا ہے، وہ پہنچا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بہت ہے، یعنی قصہ ایک ہوتا ہے اور ذکر متعدد جگہوں پر ہے. اور یہ فصاحت بلاغت کا ایک نوع ہے کہ قصہ ایک لیکن اس میں تعبیریں متعدد آئی ہیں کہ ایک مضمون کو مختلف عبارات سے بیان کرنا. یہ فصاحت بلاغت میں ایک نوع ہے. اور دوسرا یہ کہ ہر باری جب قصہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں مزید فوائد اور مزید علوم ہوتے ہیں، جس سے کہ وحدانیت ہے، لیکن ہر بار جو ذکر ہوتا ہے تو اس میں اور اسرار اور فوائد، معانی، زوائد وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ بیان کا ایک قسم ہے کہ مضمون ایک ہو، معنی ایک ہو، تو اس کو مختلف بیان میں لے آنا، یہ کمال فصاحت ہوتی ہے. اس میں عبارتیں جدید آئیں گی اور جدید عبارتوں سے سننے والے کو ذوق پیدا ہوگا. کل جدید لذیذ، ہر جدید لذیذ ہوتا ہے. اس میں معانی کے بھی فوائد ہیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ قرآن مجید میں آتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کا ذکر زیادہ ہو اس کی فضیلت تفضیل پر دلالت ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے رسولوں سے، اولو العزم رسولوں سے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اور پھر نبیوں کے فضائل ہیں، مراتب درجات ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت فضیلت دی ہے. اس لیے آپ کا جب آپ کا ذکر آتا ہے اور تنزیل ہوتی ہے تو ساتھ اللہ کے نبیوں کے قصے بھی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. اور اس میں حکمت ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ اس توحید میں، تبلیغ توحید میں، وہ سارے ایک ہی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان، ہر رسول، ہر نبی جو امتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو پہلا سبق توحید کا دیا گیا. تو توحید ایک ایسا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان اور عقیدہ، کہ ہر نبی نے اس کی تبلیغ کی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا بیان فرمایا. تو پہلے انبیاء نے بھی توحید کا ذکر بہت زور دیا، کیونکہ یہ قومیں جو تھیں یہ شرک ان میں آ چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے. اور حضرت نوح علیہ السلام یہ آدم ثانی ہے اور بہت پہلے ہیں، آدم ثانی کا درجہ رکھتے ہیں. اگرچہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں اور نبی بھی ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا زیادہ ذکر آتا ہے اور آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. گویا آدم کے اولاد کی پھر نئی ابتدا ہوئی ہے. طوفان میں سارے وہ کفار جو ہے وہ غرق ہو گئے تھے، اور وہ بچے تھے جو اس بیڑے میں تھے، تو پھر اسی سے باقی مخلوق اللہ کی وجود میں آئی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ بت پرستی، بتوں کی پوجا اور ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت اور ان کی پوجا، یہ اس وقت سے شروع ہے جو آج تک آ رہی ہے. تو لہذا ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمایا، سورہ طٰہٰ کے بیچ جو پیچھے توحید کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور فرمایا محبوب تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا. یہ تذکرہ ہے
लिमन यख्शा, जो अल्लाह ताला की तरफ रजू रखने वाला दिल है, खशिया रखता है, तलब रखता है अल्लाह ताला की तरफ, और उसके दिल में खौफ है, नसीहत हासिल करना चाहता है। कई तो ऐसे ना नसीहत करना ही नहीं चाहते, बल्कि एराज होता है, रूह गर्दानी होती है, जैसे कुफार में और सरकशों में थी, फिरौन, नमरूज और इस किस्म के बड़े बड़े जवाबेरा। तो वो तो अल्लाह के नबियों के साथ दुश्मनी रखते थे, मुकाबले करते थे, जंगें करते थे, तो फिर दिलों पर मुहर लग गई। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वहा मा अनज़लना अलैकल कुरआना लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्दा। तो ये आयत मुबारक आए, जब अल्लाह ताला के इन सिफात का बयान आया तो फिर आगे फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, ये अल्लाह है, ये अल्लाह है जो वाजिबुल वजूद है, जो वहदहु ला शरीक है, और बाकी जो मौजूदात हैं ये मौजूदात मौजूद हैं तो उसी की निस्बत से मौजूद हैं। अल्लाह ताला की कय्यूमियत से, कय्यूम सिफत है खुदा की, उसकी कय्यूमियत से ये सिलसिला कायम है, मौजूद हैं। जब वो निस्बत कट जाती है, हट जाती है, तो मुमकिनात मौजूदात फना हो जाते हैं। जितने तक वो निस्बत बाकी है तो मौजूद हैं, जब निस्बत हटती है तो फना हो जाते हैं। तो हकीकत में मुमकिन का अदम ही असल है उस हस्ती के हुजूर, और जब अल्लाह ताला की ज़ात और उसके हस्ती का एतबार और नजर करे तो फिर मुमकिनात मौजूदात कल अदम हो जाते हैं। बस भाई मौजूद तो फिर एक ही है, जो हकीकी मौजूद है वो अल्लाह की ज़ात है, बाकी जो मौजूद है ये फानी है। और वजूद के होते हुए भी बस उसकी ज़ात के नजरों और उसकी तरफ निस्बत करें तो मुमकिन का वजूद हालत वजूद में कल अदम करार दिया जाता है ना। तो ये एक चीज है जो बंदे को यानी वहदत, वहदानियत, तौहीद, अल्लाह का हस्ती वजूद और इसका दिल में एतबार रखे और याद रखे, अल्लाह को ज्यादा याद करे। खुदा के जिक्र से ये असरार खुलते हैं। बाकी तो इंसान के ख्यालात, बेचारा इंसान है, इसके कई दुश्मन हैं। दुनिया सारी ये एक बमंज़िले बुत के है, इसीलिए तो हमें अल्लाह से, खुदा से, खुदा के जिक्र से रोका। इसी में हम पड़ गए, इसी के तरफ मुतवज्जे हो गए। दिल हमारे, तो ये घर तो खुदा का घर था। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कल्ब हकीकी काबा, खुदा का घर बंदे का दिल है। ये छोटा दिल नहीं है, ये बहुत वसअत रखता है। ये तो कल्ब जो हमारे पहलू में है, ये कल्ब एक उज़्व है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह पाक ने एक खुदा की कुदरत और इसमें बड़े असरार हैं। तो अल्लाह को बंदा याद करे, जबान से याद करे, दिल से याद रखे। तो यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने महबूब को किस्सा बयान फरमाया है, और किस्से के फवायद कि हजूर को जो राह खुदा में तकलीफें पहुंचती हैं, तो बस याद दिलाए जाते हैं अल्लाह के महबूब बंदे आपको कि पहले नबियों पर कितनी तकलीफें आई हैं, और तौहीद का उन्होंने दर्स दिया, तो इससे तकवीयत पहुंचती है और अमर तौहीद की ताकीद और तकरीर होती है कि तौहीद का बयान बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही लजीज है, और इसमें बड़े अनवार हैं।
اور اس کا بیان اہم ہے اور مقدم ہے. تو فرمایا اذ رأى نارا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی. نار کا معنی آگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے یہاں، اور متعدد صورتوں میں اور سپاروں میں آیات میں موجود ہے. اذ رأى نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، رأى آنکھوں سے دیکھا، نارن آگ کو دیکھا. آگ، لیکن یہ آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہیں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تھے. شعیب علیہ السلام مدین میں، ولما توجہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام الی مدین. الی مدین، مدین ایک شہر کا نام ہے، وہاں وہیں حضرت شعیب نبی موجود تھے. حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو ایک کنواں تھا، تو وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، سمجھے نا. تو دور دیکھا تو دو بچیاں وہ کنویں سے دور ٹھہری ہوئی تھیں، ان کے پاس بھی بکریاں تھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے. وہ قصہ 20 سپارے میں موجود ہے اسی رکوع میں. تو ان سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جو ہے نا یہ لوگ جب چلے جائیں گے ہم اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بکریوں کو، ان کے مویشیوں کو پکڑا اور پانی پلایا اور ان کو پھر بھیج دیا. وہ دو بچیاں حضرت شعیب نبی کی صاحبزادیاں تھیں، ٹھیک ہے نا. تو حضرت شعیب نبی نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. تو آپ 8 سال تک حضرت شعیب نبی کے پاس رہے، سمجھے نا. 8 سال خدمت کرتے رہے. وہ قصہ 20ویں سپارے میں ہے. یہاں واپسی کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ شعیب نبی کی صاحبزادی تھی، اور جب واپسی ہوئی آپ نے اجازت مانگی تھی کہ میں اب واپس جاتا ہوں اپنی امی کو ملنے کے لیے. اور تو حضرت شعیب نبی نے اجازت دی. تو اپنے اہلیہ کو بھی ساتھ، اور رستہ ایسا اختیار کیا، جنگل کا رستہ تھا، اور قبطی لوگ جو تھے فرعونی، ان کا بڑا خطرہ ہوتا تھا. تو آپ نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو پوشیدہ تھا. سردی کا موسم تھا، عالیہ محترمہ حاملہ تھی، تو رات بھی ہو گئی، سردی بھی تھی، اور اتنی کہ بہت زیادہ سردی تھی. تو آپ نے اس جنگل میں جو بچہ پھر وضع حمل ہونے لگا، وضع حمل ہونے لگا، بچے کے پیدائش کا وقت آ گیا. تو اسی جگہ بچہ پیدا ہوا. اب سردی ہے، اب یہ حالت ہے، مشکل حالت ہے، بہت صعب ہے. اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نور دیکھا. اللہ پاک نے اس کو نار سے تعبیر فرمایا ہے. نار، اذ رأى نارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی. جب آگ دیکھی تو فرمایا اذ رأى نارا، اور یہ طور پہاڑ کی جانب تھی. یہ آگ طور پہاڑ کی جانب تھی. جس راستے پر آپ تھے اس راستے کا دائیں جانب بنتا تھا، اور وہ دائیں جانب بنتا تھا. بائیں جانب تو کوہ طور کی دائیں جانب بنتی تھی. آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، فقال لأہلہ، اپنے اہل سے فرمایا،
یعنی اپنی زوجہ سے، اہل سے فرمایا، تو اہل کا اطلاق بیوی پر آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے قرآن مجید میں 4 سپارے میں بھی آئے، اور جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کی طرف آئے تھے، تو اس جگہ فقال لأہلہم کثوا، انکثوا ٹھہرو، آپ ٹھہرے رہو، اپنی اہلیہ سے فرمایا آپ ادھر ٹھہرے رہو، کیونکہ جب رات کا وقت ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش اگر چل پڑیں تو اہلیہ بھی پیچھے آئے گی، تو آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا فقال لأہلہم کثوا، آپ ادھر ٹھہر جائیں، انکثوا جمع کا لفظ ہے، اس سے بعد میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہلیہ ہیں اور دوسرا بچہ ہے، اور تو آپ نے جمع کا لفظ ذکر فرمایا کہ تم ٹھہر جاؤ، مفرد کا ذکر تم ٹھہر جاؤ، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ادھر ٹھہرو، میں آگ دیکھ رہا ہوں، انی آنست نارا، آنست یعنی ابصر، تو میں آگ کو دیکھتا ہوں آنکھوں سے، میں نے آگ دیکھی ہے، اور آنست یہ انس سے، انس ویسے تو ہوتا ہے نا ابصر، تو میں نے آنکھوں سے دیکھا، اب جس شے کو دیکھا اگر اس شے کی طلب ہے، انس رکھتا ہے، تو اس جگہ پھر یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، آنستو مانا ہے ابصر، تو فرمایا آپ ادھر ٹھہرے، میں نے آگ دیکھی ہے، میں اس کی طرف جاتا ہوں، آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ سے آگ شعلہ لے آؤں، شعلہ آگ کا، قبس ایک جگہ فرمایا جذبہ، جذبہ قبس جذبہ، اور شہاب تیسرے مقام میں شہاب کا ذکر ہے، تو جذبہ، قبس، شہاب تینوں کا معنی ایک ہے، جو معنی ہے آگ کا شعلہ، جیسے آگ ہوتی ہے اس سے ایک بندہ آگ پکڑتا ہے تو وہ اس شے کو جلا کے تو اس سے لے آتا ہے، تو میں آگ دیکھتا ہوں، آپ ادھر ٹھہرے، میں جاتا ہوں، امید ہے کہ میں آگ ادھر سے لے آؤں، یا ادھر جا کے دیکھوں کہ کوئی مجھے رہنمائی کرنے والا مل جائے، رات ہے، رہنمائی کرنے والا، ہادین رہنمائی دینے والا، یعنی رہنمائی رستے کی، جو رات تھی، رستہ صحرائی تھا، کوئی معتاد عادتاً رستہ نہ تھا، ویسے جیسے میدان ہوتے ہیں اور بیچ سے بندہ گزرتا ہے، تو آپ نے فرمایا لعلی آتیکم منہا بقبس، یا میں آگ لے آؤں، آگ ادھر لے آؤں، سردی ہے، جلائیں گے اور اس کو تاپیں گے اور سردی کو دور کریں گے، دفاع سردی کا ہوگا، یا میں وہاں جا کے کہ آگ جو جل رہی ہے تو کوئی آبادی ہو، کوئی بندے ہوں، تو ان سے رستہ دریافت کریں گے، رستے کی رہنمائی لیں گے۔ آگے فرمایا اور فلما اتاہا، پس جب آپ تشریف لے آئے اس آگ کے قریب، آگ کے قریب آ گئے، فلما اتاہا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے ایک درخت کو دیکھا، ایک درخت تھا بڑا سرسبز تھا، وہ تنے سے لے کر اور شاخوں تک سرسبز تھا، یہ آگ تھی نور کی طرح، یہ سارے درخت کو اس آگ نے گھیرا ہوا تھا،
اور درخت سرسبز تھا۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ درخت تو سرسبز ہے، ایک تو ہوتی آگ گئی درخت میں، آگ لگ گئی جلا رہی ہے، کوئی دھواں ظاہر ہوتا ہے، یہ آگ ایسی نہ تھی، یہ آگ تھی جو درخت کو گھیرا ہوا ہے، یہ نور والی آگ تھی، سارے درخت وغیرہ، درخت اسی طرح سرسبز ہے، اور یہ تو آپ متعجب ہوئے، آپ متعجب ہوئے اور ٹھہر گئے، ٹھہر گئے، کہتے ہیں آپ ٹھہر گئے آگ کو دیکھ کے اور اس نور کو دیکھ کے اور درخت کی سرسبزی، سرسبز درخت، اور اس میں اتنا شدت نور تھا، بہت زیادہ شدت کے ساتھ تھا، آپ متعجب ہوئے اور ٹھہر گئے۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ندا آئی، نودی یا موسیٰ انی انا ربک، تو ندا آئی یا موسیٰ، اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہی ہوں، یہ آگ نہیں ہے، یہ اور میں تیرا رب ہوں، انی انا ربک، انی انا ربک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، تکلیما یعنی کوئی جیسے بالمشافہ کلام ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ موسیٰ علیہ السلام کو نوازا کہ کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے اپنے رسول کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ کلام نہیں ہوتی، غیر نبیوں کے ساتھ کلام نہیں ہوتی، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اولو العزم رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور اس صفت میں کہ کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کلام کیا۔ تو نودیا یا موسیٰ انی انا ربک، تو اس میں کئی تاکیدیں ہیں، ایک انا تاکید کے لیے ہے، پھر انا انی میں یا جو ہے، یہ انی میں یا یہ بھی متکلم کی ضمیر ہے، بس آنا بھی یہ منفصل مرفوع یہ بھی متکلم کی ضمیر ہے، جو متکلم میں، اللہ فرماتا ہے بے شک میں، پھر فرماتا ہے میں ربوں کا تیرا رب ہوں، اپنا ذکر دو بار فرمایا، یہ میں تیرا رب ہی ہوں، مانا ایک میں تیرا رب ہی ہوں، فخلا نعلیک، فخلا نعلیک، تو اپنی دو نالین اصل میں نالین عربی لفظ ہے، نالین پھر کاف ضمیر ہے، ایک خطاب کی ضمیر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہے، نالین کا پھر اضافت ہے کاف ضمیر کی طرف، اور نحو کا قاعدہ ہے کہ جمع اور تصنیع کا نون جو ہوتا ہے یہ اضافت کے وقت گر جاتا ہے، تو نالین سے نالین کا فخلا اتارو، پس اتار دیں، یہ امر ہے، پس اپنی جوتیاں دو، نالین دو جوتیوں کو کہتے ہیں نالین، ایک کو کہتے ہیں نال، دو ہوتا عربی میں کہتے ہیں نالین، اپنی دو جوتیوں کو اتار دیں، فخلا نعلیک، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پہلے یہ فرمایا نور دیا، ندا ہوئی، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ پاک نے میں تیرا رب ہوں، تیرا رب تیرے سے کلام کر رہا ہوں، دل میں اور کوئی بات نہیں ہے، نہ لے آؤ،
میں تیرا رب ہوں، تیرے ساتھ متکلم ہوں، فخلا نعلیک، تو اس جگہ اپنے 2 جوتیوں کو اتار دے۔ بھئی یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ جب کلام فرماتا ہے تو اپنے رسول کے دل میں علم یقینی ڈال دیتا ہے کہ یہ کلام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، وہ رسول ہے، وہ اور اللہ اور اس کا رسول درمیان میں ایک بہت کمال مناسبت اور اتصال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو چن لیا اور مخلوق کی ہدایت کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا اتصال بڑا قوی ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ کلام فرماتا ہے تو وہ اللہ کے کلام کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ جتنا بندے کو کسی کے ساتھ مناسبت زیادہ ہوتی ہے وہ اس کے حالات کو بہتر جانتا ہے اور اس کے کلام کو پہچانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم یقینی اللہ نبیوں کے دل میں ڈال دیتا ہے اور وہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ وہاں شیطان کا وسوسہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور رصد فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو فرمایا فخلا نعلیک، پس تم جو ہے نا خلا کرو، خلا کا معنی جوتی اتار دو، اپنی 2 جوتیاں اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، یہ تعلیل ہے امر کی کہ جوتیاں کیوں اتاری جائیں، کس لیے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے اتاری جائیں کہ یہ وادی مقدس وادی ہے۔ انک بالواد المقدس طویٰ، تو مقدس وادی میں داخل ہو گیا ہے۔ وادی مقدس ہے یعنی بہت پاک کی ہوئی وادی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے، لیکن جس مکان میں اللہ تعالیٰ کا کلام ظاہر ہوتا ہے یا اس مکان پر جبریل نازل ہوتا ہے، اللہ کے نبی پر وحی ہوتی ہے، تو یہ مکان، یہ جگہیں جہاں اللہ کی وحی اترتی ہے وہ جگہ بڑی پاکیزہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حجاز مقدس، حرمین شریفین، وہ 2 حرم ہیں، حرم مکہ اور حرم مدینہ، یہ مقدس جگہیں ہیں، اور اس لیے کہ یہاں اللہ کے نبی سید الانبیاء پیدا ہوئے، آپ کے قدم لگے اور آپ پر وحی اتری، جبریل امین اور فرشتے نازل ہوئے، تو وہ مقدس جگہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اپنے نالین اتار دو، کیونکہ یہ مقدس مطہر پاکیزہ وادی ہے۔ اور قرآن مجید میں طویٰ جو ہے یہ وادی سے بدل ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ وادی مقدس کا خاص نام وہ تھا طویٰ، جن وادیوں کے نام ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، تو اس وادی مقدس کا نام ہے طویٰ، وہ وادی طویٰ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو جوتی اتار دے، نالین اپنے اتار دے کہ یہ مقدس وادی میں تو داخل ہو گیا ہے، اور اس وادی کا نام ہے طویٰ، وادی المقدس طویٰ، یہ طویٰ وادی ہے۔ اب اسی سے ہے کہ جو مقدس جگہ ہوتی ہے، اب یہ مسجد جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا گھر نسبت ہو گئی، اللہ کی طرف نسبت ہو گئی اس جگہ کی۔ ویسے تو یہ بھی جگہ ہے، اس کے ساتھ والی بھی جگہ ہے، لیکن یہ جگہ عبادت کی جگہ ہے، تو یہ مقدس جگہ ہے۔ یہ خطہ ٹکڑا یہ باقی جگہوں سے یہ افضل ہے، فضیلت والا ہے، کیونکہ اس جگہ میں خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس لیے تم جب مسجد میں آتے ہو تو جوتیاں اتار دیتے ہو، جوتیاں اتار کے پھر مسجد میں داخل ہوتے ہو،
یہ مسئلہ بھی اسی سے ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جوتیاں اتار دو کہ یہ مقدس وادی ہے، اس میں تو داخل ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوتیاں اتار دی، ٹھیک ہے نا۔ آداب ہوتے ہیں، کئی چیزیں تمہارے لیے مناسب، کئی چیزیں ایسی ہیں جو وہ ہیں لیکن بیان تمہارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کی جائے۔ تو یہ ہے کہ مقدس وادی ہو، جہاں مقدس جگہ ہو، وہاں جو ہے ہمارے مشائخ اولیاء وہ اپنے نالین اتار دیتے ہیں، ہاں یہ آداب ہوتے ہیں، یہ آداب سے جگہیں۔ فخلا نعلیک، اپنے نالین اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، یہ کلام ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے چن لیا، اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا۔ اور مقام پر ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، یہ اس جگہ ہے، اور جگہ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور اپنی کلام کے ساتھ چن لیا، یعنی برگزیدہ کیا۔ مخلوق تو ساری اللہ کی ہے، لیکن اللہ جسے چاہے اس کو کسی منصب کے لیے، کسی فضیلت کے لیے اللہ چن لے، ہاں تو فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا، وَأَنَا اصْطَفَيْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا، اختیار کر لیا، للنبوت والرسالت، نبوت اور رسالت کے لیے تجھے چن لیا، ہاں اور مقام پر ہے جیسے فرمایا فاستمع، پس سن تو، لما یوحیٰ، اس کو سن جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی یہیں سے وحی ہوئی ہے، یہ مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے نوازا ہے، یہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو رسالت اور نبوت اللہ پاک نے اظہار فرمایا اور نوازے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں یعنی 8 سال تک رہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ بکریاں چراتے تھے، ہاں وہ قصہ جہاں آئے گا نا وہ قرآن مجید میں ہے، بڑا سرور بخش قصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ محنت کرتے رہے، مشقت خدمات کرتے رہے، یہ انعامات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعام حاصل ہوتے ہیں، خدمات بھی ہوتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو رتبے ملتے ہیں خدمات سے ملتے ہیں، لیکن نبوت اور رسالت وہ اللہ تعالیٰ کی وحی چیز ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی خدمت کر کے تو نبی بن جائے، اس طرح نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت یہ کسبی نہیں ہے، یہ وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں چن لیا بس وہ وہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اس طرح نہ سمجھو، بلکہ ولایت بھی کسبی نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب وہب ہوتا ہے، جس کو اللہ چن لے مہربانی فرماتے ہیں۔ تو فرمایا فاستمع لما یوحیٰ، سن اس کو جو ہم تیری طرف وحی کریں۔ فرمایا وحی کیا ہو رہی ہے؟ یہ کلام ہے، وحی ہو رہی ہے۔ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، اللہ فرماتا ہے وحی ہوتی ہے، بے شک میں، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شجرہ، شجرہ سے ندا آ رہی ہے، وہ درخت ہے، اور درخت انوار، اللہ کے انوار اور تجلی ہو رہی ہے، وہ شجرہ خدا کے تجلی کا مظہر ہو رہا ہے، اس سے جو کلام ہو رہی ہے وہ کلام اللہ کی ہے، لیکن درخت نہیں بول رہا، اللہ کی گفت ہے، لیکن مظہر درخت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا یہ اولیاء اللہ بھی
शजरे मूसा होते हैं, शजरे मूसा, शजरे मूसा की तरह होते हैं। गुफ्ताए गुफ्ता, गुफ्ताए गुफ्ताए अल्लाह बुअद, उनकी गुफ्त खुदा की गुफ्त हो जाती है। गर्चे अज हुलकू में अब्दुल्लाह बुअद, अब्दुल्ला अल्लाह के अब्द बंदे के मुंह से बात हो रही है, लेकिन वो बात अल्लाह की होती है। बस सिर्फ इतना है कि वो औलिया किराम के मुंह से जो बात निकलती है तो वो शजरे मूसा की तरह हो जाते हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त से सुनते हैं कि दरख्त से ये निदा आती है, इन्ननी अनल्लाह, दरख्त तो नहीं कि दरख्त कह रहा हो मैं अल्लाह हूं, दरख्त तो नहीं कह सकता, दरख्त तो अल्लाह नहीं है, दरख्त तो खुदा की मखलूक है। हाँ, दरख्त मजहर बन गया, खुदा की कलाम के ज़ुहूर का महल बन गया। और अल्लाह ताला का कलाम और अल्लाह गुफ्त फरमाता है, ये सुखन खुदा का है, लेकिन इजहार उसका शजरा और दरख्त से हो रहा है। इसी तरह अहलुल्लाह में होता है ना। हाँ, तो ये बात को समझे, इसलिए कहते हैं कि औलिया किराम ये शजरे मूसा की तरह होते हैं। वो ये बस लफ्ज बोलते हैं शजरे मूसा। तो फरमाया इन्नी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह, ये वाही हो रही है। फस्तमे, ऐ मूसा सुन जो मैं वाही करूं, तेरी तरफ वाही की जाए, वो ये मा यूहा का बयान है, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं। आगे फरमाया ला इलाहा इल्ला आना, नहीं कोई माबूद बरहक मगर मैं। ये वाही हो रही है, ये अव्वल वाही है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह पाक ने कलाम किया है। और सबसे पहले जो वाही वो तौहीद का दर्स है। फरमाया इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला आना, ऐ मूसा सुन मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला आना, कोई इबादत के लायक नहीं है मगर मैं, इल्ला आना। आगे फरमाया फाबुदनी, फाबुदनी, बस मेरी इबादत कर। अल्लाह के रसूल को हुक्म होता है कि फाबुदनी, बस मेरी इबादत कर। और फाफरिदनी बिल इबादत, कि मुझे मुफरद कर इबादत के साथ, के माना कि मेरी ही इबादत कर, कि मैं अल्लाह हूं और मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ला इलाहा इल्ला आना फाबुदनी व अक़िमिस सलाता, याद रखें फाबुदनी इबादत, इबादत खुदा की, तो सारे आमाल इबादत के बीच आ गए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फाबुदनी व अक़िमिस सलाता, और नमाज को कायम कर। समझे ना, नमाज को कायम कर। तो नमाज का अलहदा हुक्म फरमाया, फाक़िमिस सलाता, फाक़िमिस सलाता लिज़िक्री, लिज़िक्री इसकी तफसीर यानी मेरे जिक्र के लिए, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम कर। अब यहां अल्लाह का जो कलाम है, तो या तो जिक्र यह है कि खुदा का जिक्र, ले जिक्री का माना मेरा जिक्र, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। अब यह है कि नमाज के अंदर भी खुदा का जिक्र है, नमाज के बाहर भी खुदा का जिक्र है, लेकिन नमाज के अंदर जो खुदा का जिक्र है, ये जिक्र ऐसा होता है जैसा कि जिक्र यानी मोतबर और मकबूल, और जिक्र जिसको कहा जाए कि ये जिक्र है खुदा का, ये एक
نماز کے اندر جو ذکر ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت، خدا کی ثنا اور سب افعال اور اقوال اور قلب احوال، یہ سارا ذکر ہے، یہ ذکر ما ینبغی ہے، جیسا کہ لائق ہے وہ نماز کے اندر۔ جب نماز سے باہر ہوتا ہے بندے کا التفات ادھر ادھر جاتا ہے، نماز کے اندر ہوتا ہے تو اس کا دل اور التفات ادھر ادھر نہیں ہوتا، دیکھتا بھی ادھر ادھر نہیں ہے، وہ توجہ کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے۔ لذکری، یا ذکر کا معنی ہے لتذکرانی، تو مجھے یاد کرے، یا لذکری، تاکہ میں تیرا ذکر کروں۔ یہ نام اخلاص کا ہے کہ تو میرا ذکر کہ نماز قائم کر تاکہ میں تجھے یاد رکھوں۔ اللہ فرماتا ہے تجھے یاد رکھوں، خدا کی خصوصی یاد کہ بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مولا الاعلیٰ میں اپنے خاص مقرب فرشتوں کے بیچ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت اور اخلاص کے ساتھ ہے نا، لذکری، نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ سنوائی کے لیے، نہ ریا کے لیے، اے دوسرے لذکری لام میں یعنی تخصیص، اختصاص اور اخلاص کا معنی آتا ہے کہ خالص میرے ذکر کے لیے۔ جب بندہ نماز پڑھے تو خالص خدا کا ذکر مطلوب ہو اور اس کی عبادت کی نیت کرے، اور ہمیشہ مسلمان اسی طرح ہی نیت کرتے ہیں، عبادت خدا کی، نماز واسطے خدا کے، خاص خالص خدا کے لیے یہ نیت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کلمات میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔